جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی جہیز کو مانگ کر لینا بھی حرام ہے۔ نوجوانوں، سنت طریقے پر نکاح کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں دولت والا ہونا لکھا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تم مٹی کو چھوؤ گے، مٹی سونا بن جائے گی۔ کسی کی دولت سے تم دولت والے نہیں ہونے والے۔ ایک جگہ پر ایک میاں بیوی رہتے تھے، بہت غریب تھے، بہت تنگی میں تھے۔ ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا کہ جاؤ بادشاہ سلامت سے کچھ مال لے آؤ، کچھ غلہ لے آؤ، بہت غریبی ہے، بہت تنگی ہے، اور بھی لوگ لے کر آتے ہیں، جاؤ آج تم بھی لے آؤ۔ بیوی کے کہنے پر وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کے دربان نے روکا کہ ابھی بادشاہ سلامت بزی ہیں، ابھی مشغول ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ دربان نے اس کو اندر جانے دیا کہ ٹھیک ہے۔ جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو بادشاہ دعا مانگ رہا تھا، بادشاہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اس نے سوچا، اس کے دماغ میں آیا کہ یہ بادشاہ ہو کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، یہ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، تو میں اس سے کیوں مانگوں، میں اس سے کیوں مال لوں؟ میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے یہ بادشاہ ہو کر مانگ رہا ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، میں اسی سے مانگوں گا، میں اس سے لیتا ہی نہیں۔ یہ واپسی ہونے لگا۔ دربان نے اس کو روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ بس فارغ ہو جائیں گے، ابھی مال لے کر چلے جانا۔ کہ نہیں، اب تو مجھے اس سے چاہیے ہی نہیں، مجھے اس سے چاہیے ہی نہیں۔ واپس ہونے لگا۔ بادشاہ جب فارغ ہوئے، بادشاہ سے اس دربان نے کہا کہ ایسے ایسے ایک غریب شخص آیا تھا کچھ مال لینے کے لیے، لیکن آپ کو مانگتے ہوئے اللہ سے دیکھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا، واپس ہو گیا، کچھ کہا ہی نہیں، بولے اب نہیں چاہیے مجھے۔ بادشاہ نے کہا کوئی نہیں، اپنے نوکروں سے حکم دیا کہ جاؤ اس کو کچھ غلہ، کچھ اشرفیاں دے آؤ۔ جب بادشاہ کے حکم سے یہ اس کے نوکر کچھ اس کو دینے کے لیے گئے، مال، ذخیرہ اور غلہ، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے تو چاہیے ہی نہیں، مجھے تو اللہ سے ہی چاہیے جس سے وہ بادشاہ بھی مانگ رہا تھا، میں اس بادشاہ کا دیا ہوا کیوں لوں؟ میں تو بادشاہوں کے جو بادشاہ دینے والا ہے اسی سے لوں گا، اللہ ہی سے لوں گا۔ یہ ضد پہ اڑ گیا، نہیں چاہیے۔ یہ اس کے نوکر بادشاہ کے واپس ہو گئے، بادشاہ سے جا کر کہا کہ نہیں، اس نے تو منع کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ کہ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، ایک ہانڈی میں اشرفیہ بڑھو، کچھ بھرو، ایک ہانڈی میں اشرفیہ بھرو، کچھ اور غلہ بھرو، اور اس میں کچھ زیور بھرو اور اس کے راستے میں ڈال دو۔ یہ ہانڈی لے جا کر کے نوکر اس کے راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ جب یہ وہاں سے گزرتا ہے تو یہ ہانڈی بھری ہوئی دیکھتا ہے، یہ پھر اس ہانڈی میں لات مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہیے ہی نہیں، کسی اور کا دیا ہوا تو چاہیے ہی نہیں، یہ بھی بادشاہ کی کارستانی ہے، یہ بادشاہ نے ڈلوایا ہے، چاہیے ہی نہیں، اللہ ہی سے چاہیے۔ اب جب یہ اس میں لات ماری اس نے، تو وہاں پہ چور تھے، چوروں نے اسے دیکھ لیا کہ یار بڑا بیوقوف ہے، اس میں مال بھرا ہوا ہے اور یہ اس میں لات مار رہا ہے۔ اب یہ تو اپنے گھر پہ چلا گیا۔ ان چوروں نے جب اس ہانڈی کو جا کر دیکھا تو اس میں تو سانپ بچھو بن گئے، سانپ بچھو بنے ہوئے ہیں اس میں۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یہ ضرور اس کی چالاکی ہے، چلو ہم اس کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اب جب یہ غریب اپنے گھر میں پہنچا، بیوی نے کہا کہ کچھ لے آئے، کہ نہیں، بادشاہ ہو کر وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، میں اس کا دیا ہوا کیوں لوں؟ ہمیں تو اسی سے چاہیے جس سے بادشاہ مانگ رہا تھا، اللہ ہی سے چاہیے، کسی اور کا مال چاہیے ہی نہیں۔ وہ بیوی نے کہا بڑے بیوقوف ہو، اچھا خاصا مال مل رہا تھا، تم چھوڑ کر آ گئے کہ کوئی نہیں، اللہ دے گا، اللہ ہی سے چاہیے۔ اب ادھر سے یہ چور وہ ہانڈی اٹھا کر لا رہے ہیں، سانپ بچھو ہیں، ان کو غصہ آ رہا ہے کہ ضرور اس کی چالاکی ہے، چلو اس کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اب اس کا چھپر تھا، اس کی جھونپڑی تھی، انہوں نے اس کے چھپر کو کھولا اوپر کی سائیڈ سے اور یہ ہانڈی اس میں پلٹ دی۔ اب چھن 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 اشرفیاں جھڑ رہی ہیں، زیور جھڑ رہا ہے۔ اس نے پھر اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیگم، یہ اللہ ہی سے ملا ہوا ہے، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے،